بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت غریب تھا، دوسرے شہر نوکری کی تلاش میں خوار ہو رہا تھا کیونکہ اب بیوی بچوں کو پالنے کے لیے ایک پیسہ نہیں تھا، اور پھر جو سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد میں اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا کہ اب تو کچھ بھی کر کے نوکری تلاش کرنا تھی، دولت کمانا تھی۔ میں جانتا تھا یہ آسان نہیں لیکن لازم تھا۔ میں نے نوکری کے لیے کراچی آنے کا فیصلہ کیا اور کراچی آ گیا۔ ابھی مجھے کراچی آئے ہفتہ ہوا تھا جب ایک حسین و جمیل عورت نے مجھے روڈ پر بیٹھے دیکھ کر گاڑی روک لی اور مجھے اپنے ساتھ اپنے عالیشان گاڑی میں بٹھا کر اپنے محل جیسی کوٹھی میں لے کر گئی کہ دیکھو تو نظر نہ ٹھہرے، اور مجھے بہت سارے پیسے دیے اور بولی کہ یہ پیسے تمہیں روز ملا کریں گے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی اور تمہاری جیبیں پیسوں سے بھر جائیں گی، بس بدلے میں تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا کہ وہ عورت اس قدر حسین کہ کوئی بھی اس سے شادی کر لے، اس کے باوجود وہ مجھ جیسے غریب انسان سے آخر کیوں شادی کر رہی ہے؟ شادی تو شادی، وہ مجھے دولت بھی دے رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں تو وہ جھٹ سے بولی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں چونک گیا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد ہاں کرتی کہ رزق تو لینا ہی تھا کیونکہ زہر کھانے کو بھی پیسے نہ تھے۔ میں مان گیا اور اس سے شادی کر لی اور گھر فون کر کے اپنی پہلی بیوی کو بتا دیا کہ شہر میں نوکری لگ گئی ہے۔ میری دوسری بیوی مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے پیسے دیتی اور روز مجھے بھی بہت سارے پیسے دیا کرتی۔ میں بڑا حیران ہوتا کیونکہ وہ یہ پیسے باتھ روم سے لا کر دیا کرتی تھی اور باتھ روم سے پیسے لانے سے پہلے گھنٹہ بھر باتھ روم میں بند رہتی تھی۔ میں بڑا حیران ہوتا، ساتھ مجھے شک بھی ہوتا، لیکن جب میں باتھ روم کی تلاشی لیتا تو مجھے وہاں سے ایک پیسہ بھی نہ ملتا۔ ایک دن جب میری بیوی باتھ روم میں گئی تو میں دروازہ توڑ کر اندر چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی کیونکہ وہاں تو میرا نام فرقان ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میری تعلیم بہت مختصر ہے اور میرے گھر میں میری بیوی، دو بچے اور امی رہتی ہیں۔ گھر میرا اپنا ہے جو کہ آبادی میں ہے اور بہت مختصر، جبکہ میرے برعکس میری بیوی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنا آپ اس سے کہیں زیادہ چھوٹا لگتا کہ وہ ٹھہری پڑھی لکھی اور میں ایک معمولی سا آدمی۔ دراصل اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی اور میری شادی تھی، کیونکہ ہماری شادی عام شادیوں کی طرح باہمی رضامندی سے نہیں ہوئی تھی۔ ابا کے دوست جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، ان سے ابا کے انتقال کے بعد دوبارہ رابطہ ہوا۔ نوکری کے سلسلے میں تو معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی ہے۔ انہوں نے ہمیں بھی شادی میں دعوت دی۔ شادی بہت بڑے پیمانے پر کی جا رہی تھی۔ میں اور میری امی بھی شادی میں گئے تھے۔ جب وقت گزرنے لگا تو لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ اب تک بارات کیوں نہ آئی۔ میرے ابا کے دوست بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب وہ میرے ساتھ آئے اور مجھ سے کہا چلو بیٹا تم سے ایک ضروری کام ہے، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ مجھ سے بولے کہ مجھے تمہارے احسان کی ضرورت ہے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، ان کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہارے چہرے پر صحرا باندھ دیں گے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ دلہا بدل گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی محلوں میں رہنے والی، بھلا میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہ بولے کہ میری بیٹی کے نصیب بہت بلند ہیں، بس تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ اس کی بارات نہیں آئی۔ دلہے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ بارات لانے کے لیے شرط رکھی ہے کہ میں اپنا کاروبار ان کے نام کر دوں، اور میں اس پر راضی بھی ہوں۔ پر میری بیٹی نے نکاح سے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ ایسے لالچی لوگوں میں شادی نہیں کرے گی، اور اگر شادی ہو بھی گئی تو وہ بعد میں بھی میری بیٹی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اسی لیے بارات نہیں آ رہی اور اتنے مہمانوں میں میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ اگر بارات نہ آئی تو تم اس سے نکاح کر لو۔ میں ان کی بات سنتے ہی کشمکش میں پڑ گیا کیونکہ وہ کسی اور سے بھی تو شادی کر سکتے تھے، اتنے لوگ تھے، پر وہ مجھے ہی کیوں چن رہے تھے؟ جبکہ نہ تو میرے پاس اچھا گھر تھا نہ ہی نوکری، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا جس سے میں یکسر لا علم تھا۔ میرا دل مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر رہے ہیں، ورنہ لڑکوں کی کمی نہیں، پر کیوں؟ یہ سمجھنے سے میں قاصر تھا۔ اسی لیے فیصلہ کیا کہ میں کر لوں گا شادی، آج نہیں تو کل کرنی ہی تھی، اور جب اتنی اچھی پڑھی لکھی لڑکی مل رہی تھی تو کیا برائی تھی؟ ویسے بھی جیسے میرے حالات تھے کوئی مجھ سے شادی نہ کرتا۔ اس دن میرے سسر نے میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا اور ان کی بیٹی میرے چھوٹے سے گھر میں رخصت ہو کر آ گئی۔
میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اس رشتے کو قبول کرنے اور سمجھنے کے لیے وقت دوں گا، لیکن مجھ پر حیرت کے پہاڑ تب ٹوٹے جب وہ خود میرے پاس آئی، اور جو بات اس نے مجھ سے کی وہ میرے تن بدن میں آگ لگا گئی، پر میں اس کی حالت سمجھتے ہوئے ضبط کر گیا اور کچھ بھی نہ بولا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور یہ دیکھ کر مجھے یقین نہ آتا کہ شادی کے بعد میرے سسرال سے کوئی مدد تو دور کی بات، کوئی ملنے بھی مہینوں میں ہی آتا، اور صرف کچھ وقت کے لیے وہ بھی میری بیوی سے تنہائی میں بات کرتا اور چلا جاتا۔ میں بڑا ہی متجسس تھا کہ میرے سسر تو کہتے تھے کہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، اور پھر یوں لا تعلق ہی کیوں؟ جب اچانک مجھے میری بیوی کے حاملہ ہونے کی خبر ملی، وہ ماں بننے والی تھی، میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ میری ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میں نے اور زیادہ محنت شروع کر دی۔ وقت تیزی سے گزرا اور میں 2 بچوں کا باپ بن گیا۔ ابھی میرا چھوٹا بیٹا 1 سال کا بھی نہ ہوا تھا جب میری بیوی عجیب سی حرکتیں کرنے لگی اور سارا دن خاموش رہتی، اور جیسے ہی رات کے 11 بجتے میرے بچوں کو میری ماں کے حوالے کر کے خود رات ساری غسل خانے میں بند ہو جاتی، اور جب صبح نکلتی تو کافی تھکی ہوئی ہوتی، اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد ہوتا۔ میں بہت حیران ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، رات ساری وہ غسل خانے میں کون سے عمل کرتی ہے۔ جب یہ بات میں اپنی امی سے پوچھتا تو وہ یکدم گھبرا جاتی اور مجھ سے کہتی کہ اس کی جاسوسی مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں ان کی بات سنتے ہی بڑا بیزار ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں، میں بھلا کیوں پچھتاؤں گا؟ وہ رات ساری غسل خانے میں کرتی کیا ہے؟ 1-2 بار میں جاسوسی کرنے لگا تو میری ماں نے مجھے روک دیا، لیکن میری برداشت اب ختم ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے اس متعلق غصے سے پوچھا تو وہ گھبرا گئی اور بولی، میں غسل خانے میں غسل کرنے جا رہی ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بھلا ساری رات کیا وہ غسل کرتی تھی؟ اگر ہاں تو پانی کی آواز کیوں نہیں آتی تھی؟ میں نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا اور فیصلہ کیا کہ میں یہ راز آج جان کر ہی رہوں گا کہ ساری رات میری بیوی غسل خانے میں آخر کیا کرتی رہتی ہے۔ تب میں نے 11 بجنے سے پہلے اپنی بیوی کو چائے بنانے کا کہا، اور بیوی جیسے ہی کچن میں گئی، موبائل میں ویڈیو آن کر کے غسل خانے میں نے موبائل چھپا دیا۔ روز رات کی طرح اس بار بھی 11 بجے میری بیوی غسل خانے میں بند ہوئی، اور جب صبح باہر نکلی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی اور میں غسل خانے میں گیا اور موبائل اٹھا کر ویڈیو دیکھنے لگا، اور جو میں نے ویڈیو میں دیکھا، میں پل بھر کو پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ واقعی سچ ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں غسل خانے میں بند زارو قطار رونے لگا تھا۔ آج مجھے اپنی کم آمدن، اپنے پڑھے لکھے نہ ہونے پر جتنا ملال ہو رہا تھا اتنا کبھی نہ ہوا تھا۔ میں بے بسی سے رو رہا تھا۔ یہ بات میری ماں کو بھی معلوم تھی۔ وہ سب جانتی تھی کہ میری بیوی آخر کیا کر رہی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ ڈر کر خاموش رہیں۔ میں نے یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتائی کہ میں یہ راز جان چکا ہوں۔ جب میری ماں نے مجھ سے خود ہی بات کی اور مجھ سے کہا کہ تم نوکری کی تلاش کرنے دوسرے شہر کیوں نہیں جاتے، ان کی بات سنتے ہی میں چونک گیا، پھر خود پر ضبط کیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ مجھے کیوں گھر سے بھیجنا چاہتی ہیں۔ میں یہی کام ڈھونڈنے لگا۔ جب مجھے میرے سسر نے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہا کہ دوسرے شہر میں نوکری تلاش کروں، اپنے سسر کی اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے میرے سسر واقف ہیں اس بات سے۔ میرا دل مزید خراب ہونے لگا اور میں دوسرے شہر آ گیا۔ میں یہاں اس شہر میں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن جو سب میں گھر میں دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد یہ لازم ہو چکا تھا کہ میں کوئی اچھی نوکری کر کے جلدی سے پیسے کما سکوں۔ میں شہر میں دن رات نوکری کی تلاش میں خوار ہو رہا تھا۔ میرے پاس کھانے کو پیسے بھی نہ تھے اور کوئی مجھے نوکری دینے کو بھی راضی نہ تھا۔ جب 1 ہفتے کی اس خواری کے بعد میرے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی، میں چونک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ جب اس گاڑی کا شیشہ کھلا اور اس میں ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں۔ تو وہ عورت مجھ سے بولی کہ اگر اچھی نوکری، پیسے اور گھر چاہتے ہو تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس عورت کی بات سنتے ہی میں ٹھٹک گیا، پھر سوچا کہ یہ سب تو مجھے ویسے بھی چاہیے، ورنہ ویسے بھی زندگی بیکار ہے۔ یہ سوچتے ہی میں گاڑی میں آ بیٹھا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چلنے لگی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ مجھے کیسے نوکری ملے گی، تو وہ بولی کہ خاموشی سے ساتھ چلو۔ اس کی آواز مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، جیسے وہ جان بوجھ کے بنا کے بول رہی ہو۔
میں خاموشی سے بیٹھ گیا جب وہ عورت مجھے اپنے ساتھ ایک بنگلے میں لے کر گئی اور مجھ سے کہا، یہ گھر بھی تمہارا ہوگا، تم اس میں رہ سکتے ہو، میں تمہارا کاروبار بھی کرواؤں گی، تمہیں پیسے بھی دوں گی۔ اس عورت کی بات پر میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہ سب مجھے آخر کیوں دو گی؟ تو وہ بولی، ان سب کے بدلے تمہیں صرف میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو وہ جو بولی اسے سنتے ہی میں دنگ رہ گیا۔ وہ بولی کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ اتنی امیر عورت تھی اور مجھے نوکری کی پیشکش کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ عورت عجیب سے انداز میں مسکرائی اور بولی کہ تم بے شک اپنی بیوی سے محبت کرو، اس سے ملنے جاؤ، اس کا خیال رکھو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ اس کی باتوں کو سوچ کر میں کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میری بات پر وہ عورت مجھے خاموشی سے دیکھنے لگی، پھر بولی کہ میں ضمانت دیتی ہوں کہ تمہاری بیوی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حامی بھر دی۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا سوچنے میں۔ میرا اس عورت سے نکاح ہو گیا اور اس نے نکاح کے فوراً بعد ہی میرے سامنے نوٹوں کی گڈیاں لا کر رکھیں اور بولی کہ یہ لو، اپنی بیوی کو بھیج دو۔ میں بڑا حیران ہوا اور کمرے سے نکل کر ایک کونے میں آ گیا اور اپنی بیوی کو فون کیا۔ فون پر اسے بتایا کہ میری اچھی نوکری لگی ہے اور خیر سے میں کل پیسے بھی بھجوا دوں گا۔ ساتھ اس سے یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد میں جب کمرے میں آیا تو میری دوسری بیوی خوشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ صرف مجھ سے کسی مقصد کے لیے شادی کر رہی ہے، جیسے چند دن میں مجھے طلاق دے دے گی، لیکن میری سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی اور میں بھی، کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے سارے خرچے اٹھا پا رہا تھا، ان کی خواہشات پوری کر رہا تھا۔ میرا کاروبار بھی اب چل پڑا تھا۔ میری دوسری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں میں ایک بات پر بہت زیادہ حیران ہوا تھا جس نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، کہ میری بیوی روز رات مجھے باتھ روم سے پیسے نکال کر دیتی۔ میں بہت حیران ہوتا کہ وہ باتھ روم میں سے پیسے آخر کہاں سے لے کر آتی ہے۔ میں بہت متجسس ہو چکا تھا۔ مجھے اب اپنی دوسری بیوی پر شک بھی ہونے لگا تھا، کیونکہ جب وہ باتھ روم جاتی تو اس کو اندر گھنٹہ لگتا اور پھر وہ میرے ہاتھ میں پیسے لا کر رکھتی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں باتھ روم کی تلاشی لی، باتھ روم کی ہر ایک جگہ تلاش کر لی، لیکن کہیں مجھے پیسے ہی نہ ملے۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کوئی نہ کوئی گل کھلا رہی ہے۔ میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ راز جان کر ہی رہوں گا کہ پورا گھنٹہ میری بیوی باتھ روم میں آخر کرتی کیا ہے اور اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ آج رات جب میری بیوی باتھ روم میں گئی تو میں نے باتھ روم کا دروازہ بجایا، پر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے اسے آواز لگائی تو اندر سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کہ کچھ دیر میں باہر آ رہی ہوں، پر میں نے اس کی نہ سنی اور تیز تیز دروازے پر دھکے مارتے ہوئے دروازہ توڑ دیا اور اندر قدم رکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں سر پکڑے باہر آ کر بیڈ پر گر گیا۔ جو میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ بدتر تھا جو میں نے اپنی پہلی بیوی کا راز جانا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی یہ سب کرتی ہے۔ میں باہر نکلتے ہی غصے سے پورا کمرہ توڑ پھوڑ کرنے لگا، جبکہ باتھ روم کے دروازے پر کھڑی میری بیوی ڈر کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی کہ میں نے اسے روک دیا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا! میں کیوں نہ سمجھ سکا کہ کوئی عورت مجھ سے کیوں شادی کرے گی، وہ بھی اتنی امیر عورت، اور تو اور مجھے اپنی پہلی بیوی کے لیے پیسے بھی دے گی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی امی کو فون ملایا تو میری بیوی روکنے لگی، پر میں نے خاموش کروا دیا اور اپنی امی سے بات کرنے لگا۔ پھر میں نے اپنے دونوں بچوں سے بات کی اور پھر اپنی پہلی بیوی سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو جواباً جو میری ماں نے بتایا وہ سنتے ہی میرے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ میں اپنی بدقسمتی پر یقین نہ کر سکا۔ میں وہیں بیٹھا رونے لگا۔ جب میری بیوی میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی اور پھر اس نے روتے روتے سب بتا دیا، جسے سنتے ہی میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری پہلی شادی جو حادثاً ہوئی تھی، میری شادی کی پہلی رات میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، یہ گھر اور آپ کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کروں گی، دال روٹی کھاؤں گی، لیکن مجھے خودداری چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کبھی میرے گھر والوں سے پیسے نہ مانگیں، نہ ہی میرے گھر والوں سے پیسے کی امید لگائیں۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس کی بات پر خوش بھی ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں خود بھی سسرال سے 1 روپیہ لینا گوارا نہیں کرتا۔
میری بات پر میری بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ اگلے دن میری بیوی سے اس کے گھر والے ملنے آئے۔ زندگی ایسے ہی ڈگر پر چلنے لگی، میری نوکری نہ لگی اور حالات تنگ سے تنگ تر ہوتے گئے۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی کے گھر والوں نے ایک بار خیریت تک نہ پوچھی، لیکن آخر کیوں؟ خیر، میری بیوی تنگ دستی میں گزارا کر رہی تھی۔ جب میری پہلی اولاد ہوئی، پھر دوسری، لیکن حالات میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ جب میری بیوی نے مجھ سے نوکری کی اجازت مانگی، وہ بہت پڑھی لکھی تھی اور اسے بہت اچھی نوکری بھی مل رہی تھی، پر میں نے اسے اجازت نہ دی کیونکہ میری غیرت کو یہ گوارا نہ تھا۔ میں خود نوکری تلاش کرنے لگا۔ ہر وقت گزرنے کے ساتھ حالات بگڑنے لگے۔ تب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اس کے ابا سے مدد لینی چاہیے، پر یہ بھی میری غیرت کو گوارا نہ ہوا اور میں نے منع کر دیا۔ میری امی نے بھی مجھے سمجھایا، پر روایتی مردوں کی طرح مجھے یہ گوارا نہ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی ساری رات غسل خانے میں گزارتی ہے اور میری امی بھی اس کی حمایت لیتی ہیں، تو میں نے غسل خانے میں کیمرہ رکھ دیا، اور پھر اس میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے غسل خانے میں میلے کپڑوں کے نیچے ایک بیگ میں لیپ ٹاپ چھپایا ہوا تھا اور وہ رات کو آن لائن کام کرتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت رویا کہ میری کم آمدن کی وجہ سے میری بیوی یہ سب کر رہی ہے اور میری انا کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے ساری رات غسل خانے میں بیٹھ کر ہی کام کرتی ہے۔ پھر میں اپنی ماں کے بولنے پر کراچی نوکری کی تلاش میں آ گیا، اور پھر ہفتے بعد ہی ایک عورت نے مجھے نکاح کی پیشکش کی، اور پھر سب ٹھیک ہوتا گیا۔ میرا کاروبار بھی جلد چل گیا، لیکن پھر میری بیوی کا گھنٹہ گھنٹہ بھر باتھ روم میں بند رہنا، پھر پیسے نکال کے دینا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ اور پھر دروازہ توڑنے کے بعد میں نے دیکھا کہ باتھ روم میں میری دوسری بیوی نہیں بلکہ پہلی بیوی ہی ہے۔ میں یہ دیکھتے ہی ڈر گیا، لیکن پھر اس کے ہاتھ میں ربڑ کا ماسک دیکھ کر مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ میری دوسری بیوی میری پہلی بیوی ہی تھی، جو میرے بعد ہی شہر آ گئی تھی، اور اس نے مجھ سے نکاح کا ناٹک کیا تاکہ میں شرمندہ بھی نہ ہوں اور کاروبار بھی ہو جائے اور حالات بھی ٹھیک۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہماری شادی کے دوسرے روز ہی میرے ساس سسر اس کے پاس آئے تھے کہ وہ خلا لے لے، کیونکہ میں اس کے ساتھ کے قابل نہیں ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اس کی شادی بھی صرف اسی لیے کی تھی کہ میں غریب ہوں اور ان کے بولنے پر طلاق دے دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ دوسری وجہ میں خوددار تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو طلاق کے عوض پیسے مانگ سکتا تھا، لیکن میری بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب مجھ سے طلاق نہیں لے گی، اس لیے اس کے گھر والے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی اس کے گھر والے اسے فون پر طلاق کے لیے رضامند کرتے رہے، پر وہ نہ مانی۔ لیکن پھر جب ہماری پہلی اولاد ہو گئی تو انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، لیکن زیادہ ملنا جلنا بھی نہ رکھا، کیونکہ اپنے سرکل میں انہوں نے یہ بول رکھا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی باہر ملک میں اچھے خاندان میں ہوئی ہے، لیکن بیٹی کی محبت میں بار بار پیسوں کی آفر کرتے، اور پھر بزنس سنبھالنے کا بھی کہا، جس کا میری بیوی نے مجھ سے ذکر کیا اور منایا بھی، پر میں نہ مانا تو اسے مجبوراً یہ کرنا پڑا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ابا کا بزنس سنبھال رہی تھی جو اس کے حصے کا تھا۔ اس نے میرا کاروبار شروع کروایا۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی میرا کاروبار پورا سیٹ ہو جائے گا، اس نے جیسے نکاح کا ناٹک کیا ویسے ہی طلاق کا ناٹک کر کے الگ ہو جائے گی اور پھر بس پہلی بیوی بن کر ساتھ رہنے لگے گی۔ اس نے اسپیشل ربڑ کا ماسک بنوایا ہوا تھا جو بالکل انسانی چمڑی جیسا تھا، جس سے اس کی شکل بدل گئی اور آواز بدل کر وہ مجھ سے بات کیا کرتی تھی۔ ان سب میں میری ماں بھی شامل تھی، جو میرے بچوں کو سنبھالتی تھی اور مجھ سے معافی مانگتے رو رہی تھی، اور میں خود سے شرمندہ ہو رہا تھا کہ نہ تو میں اس کو خود وہ آسائشیں دے سکا، نہ ہی غیرت کے نام اسے آگے بڑھنے دیا، جس کی وجہ سے اسے اتنی زیادہ مشکلات اٹھانا پڑی۔ اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور اب مطمئن بھی، کیونکہ میری بیوی بھی اب بہت خوش ہے۔ اس کا شروع کرایا گیا کاروبار بہت ترقی پکڑ چکا ہے اور ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہے۔ واقعی یہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیارے لوگوں، میاں بیوی گاڑی کے پہیے جیسے ہیں، دونوں کا چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر بیوی شوہر کی مدد کرتی ہے اور اس کا سہارا بنتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔